دوستوں، اگر ابھی آپ کی ایج 14 سے 30 سال کے درمیان ہے اور اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آنے والے کچھ سالوں میں آپ گارنٹیڈ پچھتانے والے ہو، کیونکہ سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اور آج جو دنیا میں زیادہ تر ناکام لوگ ہیں انہیں بھی اپنی جوانی میں یہی لگتا تھا کہ ابھی ان کے پاس بہت وقت ہے۔ وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یار یہی تو عمر ہے موج مستی کرنے کی، پھر جب ذمہ داریاں آ جائیں گی تو پھر کہاں وقت ہوگا مزے کرنے کا۔ اور اپنی اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہی آج وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں جیسی زندگی جینے سے وہ کبھی دور بھاگا کرتے تھے، جس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ویک اپ کال کی طرح ہونے والی ہے، جس جھوٹی نیند میں آپ سو رہے ہو اس سے جگانے کے لیے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو آپ کی کمفرٹ زون اور آپ کی لیزینس سے بہت دور لے جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کی گئی کچھ باتیں آپ کو بہت بری لگیں، لیکن یہ باتیں آپ کو دنیا کے 99% نارمل، ایوریج اور میڈیوکر لوگوں سے آگے لے جائیں گی۔ کیونکہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آج جو آپ کی 14 سے 30 سال کی ینگ ایج ہے یہی آپ کے گولڈن ایئرز ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے سر کے بال سفید ہیں، آپ کے دانت گرنا سٹارٹ نہیں ہوئے، آپ کا چہرہ اور سوچ جوان ہے، آپ کی آنکھوں میں بڑے خواب ہیں، جسم میں بہت زیادہ انرجی ہے، جتنی انرجی شاید پھر کبھی پوری زندگی میں نہیں ہوگی، تو شاید زندگی میں آپ وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو۔ کیونکہ اس ایج میں آپ جو بھی کام کرتے ہو وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی آگے کی زندگی کیسی ہوگی۔ لیکن اگر آپ آج اپنے کمفرٹ زون میں ہی پھنسے رہو گے، اپنا ٹائم اور انرجی برباد کرتے رہو گے، تو آنے والے سال آپ پر بہت بھاری ہونے والے ہیں۔ آپ دن رات کام کرو گے، لوگوں کی باتیں سنو گے، گھر والوں کے تانے سنو گے، لیکن اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے سوائے پچھتانے کے۔ جب یہ ٹائم چلا جائے گا اور آپ کے سر کے بال سفید ہونے لگیں گے، اس دن سے آپ اگلے ہر دن اپنے آپ کو کوسو گے، پچھتاؤ گے کہ کیوں میں نے اپنا گولڈن ٹائم برباد کر دیا۔ اگر اس وقت میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ کر لیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا۔ اس لیے اچھا ہے کہ جو کرنا ہے آج کر لو، جو بننا ہے آج بن لو، کیونکہ آگے چل کے نہ آپ کے اندر وہ انرجی ہوگی اور نہ ہی وہ ڈیزائر کہ آپ کچھ کر لو۔ لیکن ہائرین، تمہیں نہیں پتا میرے حالات کیسے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام شروع نہیں کر سکتا کیونکہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے نہیں ہیں، جاب کرنے جاؤ تو کوئی جاب ہی نہیں دیتا، اور اگر مل بھی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم صرف ایکسپیرینس لوگوں کو ہی ہائر کرتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کچھ نہ سمجھو، کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ عرصہ اور رک جاؤ، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا آگے چل کے یہ خود آپ کو سمجھا دے گی۔ اور یہی غلط فہمی دنیا کے باقی 99% لوگوں کو بھی ہوتی ہے، ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی تو ان کے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی دیر کہاں ہوئی ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جیسا ان لوگوں نے سوچا ہوا ہے اور جیسا ان لوگوں نے اپنا سکسیس کا پلان بنایا ہوا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا اور کچھ عرصے میں ہی وہ امیر ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ جو سوچ کے بیٹھے ہو ضروری نہیں کہ بالکل ویسا ہی ہو، بلکہ ریئلٹی میں آپ قدم قدم پر گرتے ہو، فیل ہوتے ہو، غلطیوں سے سیکھتے ہو، تب جا کر آپ سکسیس اچیو کر پاتے ہو۔ اسی لیے اگر آپ آج اپنی پوری انرجی کے ساتھ سٹارٹ نہیں کرو گے تو آگے چل کے خود سے یہی بولو گے کہ کاش یار میں پہلے سٹارٹ کر لیتا تو آج میں لائف میں وہاں ہوتا جہاں میں ہونا چاہتا تھا۔ اب تو ٹائم کے ساتھ ساتھ میری انرجی اور انر فائر بھی کم ہونے لگی ہے، کاش میں پہلے سٹارٹ کر لیتا۔ دوستوں، زندگی میں پیشنس یعنی صبر رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اتنا بھی صبر مت کرو کہ آپ اپنا گولڈن ٹائم ہی گوا دو۔ اور یہ بات میں خود نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات ایلون مسک نے بھی کہی ہے کہ صبر کرنا بند کرو اور خود سے سوال کرو کہ کیسے میں اپنے 10 سال کا پلان 6 مہینے میں پورا کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جاؤ، لیکن آپ اس انسان سے تو آگے ہی ہوں گے جو یہ مان کے بیٹھا ہے کہ اسے پورا ہونے میں 10 سال ہی لگیں گے۔ لیکن ہائرین، تمہیں کہاں پتا میرے حالات کا، میری سچویشن کا کسی کو نہیں پتا میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ میری یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ میں پیدا ہی غلط گھر میں ہوا تھا۔ دوستوں، سب سے آسان کام یہی ہے اپنی غلطیوں کے لیے اور اپنی پرابلمز کے لیے دوسروں کو بلیم کرنا، لیکن کیا ان پر الزام تھوپنے سے وہ پرابلمز حل ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں، رہیں گی وہ ہمیشہ آپ کی ہی پرابلمز، جنہیں آپ جتنا ٹالو گے لیکن پھر بھی آج یا کل ان پرابلمز کو آپ کو خود ہی سالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں سالو کرو گے اور ہر وقت شکایت کرتے رہو گے تو لوگ آپ کو سن تو لیں گے، آپ کو جھوٹا دلاسا اور تسلی بھی دے دیں گے اور کہیں گے گھبراؤ مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر سب کچھ بھول جائیں گے۔ لیکن ٹھیک سب کچھ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود اسے ٹھیک نہیں کرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پرابلمز بڑی نہیں ہیں، پرابلم جیسی بھی ہو پرابلم تو پرابلم ہی ہوتی ہے، لیکن دوستوں آپ اس بات کو سمجھو کہ پرابلمز پر دھیان دینے سے اور ان پرابلمز کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہوگی،
बल्कि इससे वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी और आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड पर रख के अपना पूरा जी जान लगा के अपने गोल्स अचीव करने के लिए और बुरी सिचुएशन से और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हो, तो ना सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे बल्कि आप अपनी मंजिल के और भी करीब हो जाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप आज ले सकते हो उतना रिस्क शायद आप शादी होने के बाद या फिर बच्चे होने के बाद या जब आपकी उम्र हो जाएगी उस वक्त नहीं ले पाओगे। क्योंकि उस वक्त जब आप अपनी जिम्मेदारियों को देखोगे तो आप कभी भी उनको देखकर रिस्क नहीं लोगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि अब इस उम्र में जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए सब कुछ है, जवान सोच है और दिमाग है, हेल्दी बॉडी है, इन सब के होने के बावजूद भी आप रिस्क ना लेकर आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं कि आप कोई भी रिस्क ले लो, इवन के ऐसे रिस्क भी जिनका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो, जैसे कि किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से ही डूब रहा हो। नहीं, बल्कि आपको सोच समझ के अच्छे से परख के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि अब तो आगे सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है, और इन दोनों चीजों की अभी इस एज में आपके पास कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ इन दोनों चीजों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कि कहीं ये रिस्क मेरे ही गले ना पड़ जाए या फिर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज करने से डरते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे